دوسرے جو کام ہوتا ہے کہ وہ کام ملک الموت اور ان کے فرشتے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ روح نکالتے ہیں. روح نکالتے ہیں، اگر مجرم ہوتا ہے تو مارتے ہوئے نکالتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہوئے نکالتے ہیں. اور اگر نیکوکار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو خوشخبری دیتے ہوئے نکالتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آ گئے ہیں اور اب جس جنت کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا تھا اس میں آپ کو پہنچایا جائے گا. وہ کمال کے آدمی تھے، یعنی ان کے اندر قنوت جیسا تھا میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. تو میں نے اس میں پورا نقشہ بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جب میرے کمرے میں آتے تھے تو پہلے تو وہ ناک کر کے ویٹ کرتے رہتے تھے کہ میں جواب دوں اس کا. بعض اوقات میں نہیں سنتا تھا تو کھڑے رہتے تھے، اور میں سن لیا تو میں کہتا تھا آ جائیے. حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آ جایا کریں دروازہ کھول کے. نہیں، اب وہ اجازت لے کے ہی آئیں گے. اچھا آ گئے، اس کے بعد کچھ نہیں کہتے تھے، ہاتھ بن کے ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا اس کے بعد میں کہتا تھا جی فرمائیے، تو وہ ایک لرزتی ہوئی آواز میں کلام شروع کر دیتے. سر اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. وہ جو کیفیت ان کے اوپر ہوتی تھی میں تو بہت غور سے ان کو دیکھتا تھا. ان کو میں نے ایک آدھ دفعہ کہا بیٹھ جائیں، وہ نہیں بیٹھے. میں سر ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو وہ بندہ قنوت کا آخری نمونہ تھا. یعنی ان کی ہر بات سوری سے شروع ہوتی تھی. سوری سر ایک بات کہوں، ایک اجازت چاہیے. اور آخر میں جاتے تھے تو بہت ہی خوشی و خضوع سے تھینک یو کہہ کے وہ جاتے تھے. جس وقت آپ ایمان لائیں گے تو وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے جانا شروع ہو جائیں گے، کھینچتے ہوئے لے کے جائیں گے. اور میں بتا رہا ہوں کبھی اندر سے آئیں گے، کبھی باہر سے آئیں گے. کبھی کسی کتاب کو بھیج دیں گے، کسی ایک کلپ کو بھیج دیں گے، کبھی کسی انسان کو بھیج دیں گے، کبھی شیاطین آئیں گے تو آپ کی پروٹیکشن کر لیں گے. ہزار طریقے سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو میں ساتھ کھڑا ہوں، سوائے ایسے کہ آپ ہی منہ موڑ لیں. مستقل طور پر جس وقت آدمی منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اچھا، ہمارے مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ابھی تو قیامت آنے میں جو بھی ٹائم لگے گا وہ ہوگا، اس میں ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ برزخ کی ایک کیفیت ہے. اس میں دیکھیے جو لوگ ہیں جو رسولوں کے مخاطبین رہے، چونکہ ان کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، تو ان کے متعلق تو قرآن مجید نے بالکل دو ٹوک بتایا ہے کہ اگر وہ منکرین ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے، تو پھر ان کو جہنم میں صبح و شام پیش کیا جائے گا. جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. فرعون کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کر رکھا ہے. اور جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی زندگی حاصل ہوتی ہے، خدا کی افضال اور عنایات جو ہے اس کے افضال و عنایات، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں ان کا احاطہ کر لیتی ہیں. لیکن یہ کیفیت مجموعی طور پہ ایک نیند کسی کیفیت ہوتی ہے، خواب کسی کیفیت ہوتی ہے. دیکھنے میں انسان کو وہ ریالٹی لگ رہی ہوتی ہے. لین میں ایک طرف کے لوگ ہوں گے، ایک طرف سجین میں ہوں گے لوگ، تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ نہیں، اصل میں قرآن مجید نے اس میں جو بات بیان کی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو نامہ اعمال ہے وہ جو نیک لوگ ہیں ان کا لین میں رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی روحوں کو وہیں پہ ہینڈ اوور بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ فرشتے ہمیں روح قبض کرتے ہیں نا، تو اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس وقت فرشتے مقرر ہیں وہ چارج دوسرے فرشتوں کو دے رہے ہوتے ہیں. ملک الموت جب آتے ہیں فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ تو دو چیزیں وہ لے کے جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ دفتر کلوز کرتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، اب اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فنش. جو ہم نے لکھنا تھا لکھ دیا، اب اس دفتر میں اس رجسٹر میں کچھ نہیں لکھا جائے گا. تو یہ رجسٹر ان فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. اچھا دوسرے جو کام ہوتا ہے کہ وہ کام ملک الموت اور ان کے فرشتے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ روح نکالتے ہیں. روح نکالتے ہیں، اگر مجرم ہوتا ہے تو مارتے ہوئے نکالتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہوئے نکالتے ہیں. اور اگر نیکوکار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو خوشخبری دیتے ہوئے نکالتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آ گئے ہیں اور اب جس جنت کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا تھا اس میں آپ کو پہنچایا جائے گا. تو ان کی روحوں کو لیتے ہیں، ان کے نام اعمال کو لیتے ہیں. اور پھر اب ظاہر بات ہے یہ ایک اندازہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک ابتدائی درجے کی جنت ہوتی ہے جہاں پہ رکھا جاتا ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. تو وہاں پر ان کو جو نیک لوگ ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. تو وہیں پہ جو جہاں پر نامہ اعمال اسٹور کیا جاتا ہے
تو وہ جگہ علیین کہلاتی ہے، اور روحوں کو بھی پھر وہیں پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. اور جو مجرمین ہیں ان کے نام اعمال کو اسی طرح جب لیا جاتا ہے تو ان کی جو رجسٹر ہے اس کو سجین میں رکھا جاتا ہے، اور نام اعمال بھی جو ہے وہاں کے فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں اور بعض روایات میں بھی اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو اس میں دیکھیں، ایک تو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ علمی طور پہ ان چیزوں کو سمجھنا. دیکھیں اس میں علمی طور پہ بات واضح نہ ہو بھی ہو تب بھی فوکس اصل میں اس پہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو بھی ہو میرے ساتھ اچھا ہونے جا رہا ہو. میں نے تو ایک جو بعض بیانات ہیں ان کی روشنی میں ایک بات اخذ کی ہے. تو میرا آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ فرشتے جب ہمارے ساتھ آئیں تو خوشخبری دے کے روح نکالیں، اور ہمارا نام اعمال جو ہے وہ علین میں جا کے پلیس کیا جائے، وہیں پہ ہماری روح کو رکھا جائے. اصل میں لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ کوئی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، مگر ایک دنیا میں پھیلی ہوئی ایک بات ہے کہ مطلب جیسے ہمارے جو مرحومین ہیں، ہماری وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی اگر ہم لین میں چلے آتے ہیں یا جہاں پہ بھی ہمارا ٹھکانہ ہوگا، تو اچھے لوگوں سے جو بھی اگر لین میں ہوں گے تو ہماری وہاں پہ ملاقات بھی ہو جائے گی لوگوں سے. تو اس کا کوئی کانسیپٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب میں اس کے علین میں ہو نہ ہو جنت میں تو ہو جائے گی نا، حشر میں بھی ہو جائے گی. تو ملنا تو ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ادھر یا ادھر. وہاں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا نا. تو وہاں تو سمجھیے کہ اس وقت وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دی. یعنی ان کے ذہن میں جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر کسی شخص کی موت جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہوئی ہے تو وہ جب روز حشر آنکھ کھولے گا تو اس کو پہلا خیال یہ آئے گا کہ میں تو ہاسپٹل میں تھا. جو آخری دفعہ مجھے یاد ہے میں ہاسپٹل میں تھا، یہ کس جگہ پہ آیا ہوں. اور پھر وہ اگر اس تک قرآن کی دعوت پہنچی ہے تو ایک لمحے میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو قرآن کے وعدے تھے وہ سچے ہو چکے ہیں، بات پوری ہو چکی. اور کوئی شخص اگر گھر میں مرا ہے تو وہ اپنے گھر میں ہوگا، اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو سو رہا تھا، اب میری آنکھ کہاں پہ کھل رہی ہے. کسی کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ میں تو گاڑی میں یا اسکوٹر پہ سفر کر رہا تھا، یہ کیا ہوا. لیکن 2 4 5 منٹ کے اندر کیونکہ فرشتے بھی ساتھی ہوں گے تو ان کو دیکھ کے اور بتا بھی دیں گے تو اندازہ ہو جائے گا آدمی کو کہ ہو کیا گیا ہے. اور پھر اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس سے پہلے برزخ کی زندگی تھی. تو وہ چیز تو قرآن مجید اصل جو اس کا موضوع ہے نا کہ وہ اتنی حتمی قطعی اور یقینی ہے کہ اصرار کے ساتھ بتاتا ہے کہ اس کی تیاری کرو. اور ابھی دیکھیے ابھی جو لیکچرز آئیں گے اس میں بتاؤں گا. ابھی تک تو میں ایمان پہ بات کر رہا تھا، ایمان کی گفتگو آج ختم ہو گئی. اب جب میں اعمال پہ آؤں گا تو آپ دیکھیے گا کہ جو شخص ان اعمال کو اختیار کرے گا، اس لیے ان کو اعمال صالح بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے چیزیں دنیا میں بھی ٹھیک ہونے لگتی ہیں. اعمال صالح کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیزیں ٹھیک کر دیں، وہ عمل جو چیزیں ٹھیک کر دیں. تو پہلے وہ دنیا ٹھیک کرتے ہیں، ہمارے احوال ٹھیک کرتے ہیں، پھر آخرت ٹھیک کرتے ہیں. تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے. بھائی لوگ، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ نو نشوز میں اتنی دلچسپی لیتی ہے، اتنی دلچسپی لیتی ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے، یہ جو 5 چیزیں میں نے آج بیان کی ہیں نا، یہ ہیں اسلام ہے یا نہیں ہے، قنوت ہے یا نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، اعتصام ہے یا نہیں ہے، یقین ہے یا نہیں ہے. سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے. اس میں سے ہر چیز میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بالکل زیرو پہ. تھوڑا سا قنوت کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفائن اچھی طرح سے کر دیں. قنوت جو ہے، اصل قنوت جو ہے نا، قنوت دیکھیے کیا ہے. جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں نا تو ہم نے کسی عام ہستی کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اس کو سادہ مثال سے یوں سمجھیں کہ جس وقت ایک شخص ملازمت کے لیے جاتا ہے اور وہ کسی کو اپنا باس مان لیتا ہے. تو میں نے، مجھے یاد ہے ایک آرٹیکل بھی اس کے اوپر بلکہ نہیں لکھا تھا. ایک صاحب ہمارے دفتر میں ملازم ہوئے، وہ کمال کے آدمی تھے. یعنی ان کے اندر قنوت جیسا تھا میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. تو میں نے اس میں پورا نقشہ بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جب میرے کمرے میں آتے تھے تو پہلے تو وہ ناک کر کے ویٹ کرتے رہتے تھے کہ میں جواب دوں اس کا. بعض اوقات میں نہیں سنتا تھا تو کھڑے رہتے تھے، اور میں سن لیا تو میں کہتا تھا آ جائیے. حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آ جایا کریں دروازہ کھول کے. نہیں، اب وہ اجازت لے کے ہی آئیں گے. اچھا آ گئے، اس کے بعد کچھ نہیں کہتے تھے، ہاتھ بن کے ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا اس کے بعد میں کہتا تھا جی فرمائیے، تو وہ ایک لرزتی ہوئی آواز میں کلام شروع کرتے تھے.
سر اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. وہ جو کیفیت ان کے اوپر ہوتی تھی میں تو بہت غور سے ان کو دیکھتا تھا. ان کو میں نے ایک آدھ دفعہ کہا بیٹھ جائیں، وہ نہیں بیٹھے. میں سر ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو وہ بندہ قنوت کا آخری نمونہ تھا. یعنی ان کی ہر بات سوری سے شروع ہوتی تھی. سوری سر ایک بات کہوں، ایک اجازت چاہیے. اور آخر میں جاتے تھے تو بہت ہی خوشی و خضوع سے تھینک یو کہہ کے وہ جاتے تھے. تو ایک باس کے سامنے جو ایک معمولی انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. عام طور پہ چلیں یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن ہماری کیفیت تو یہ ہوتی ہے نا، یار اس کے ہاتھ میں ہماری جاب ہے بھائی، نکال لے گا ہمیں تو اگلے دن ہم بے روزگار کھڑے ہوئے ہوں گے، گھر میں پریشانی آ جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی بات ماننے کا رویہ اختیار کرتے ہیں. بیوی پہ غصہ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر نہیں کرتے. اس کی ناجائز باتوں کو بھی ہم مان لیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو خوش کر دیں، وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے بارے میں اچھا تاثر قائم کر لیں. یہ بات واضح؟ یہی قنوت ہے. جیسا کہ لیکچر کے سٹارٹ میں آپ نے عمل کے امتحان کا اور ایک فکر کا امتحان کا، اور فکر کے امتحان کو کہا کہ یہ بہت بڑا فکر کا امتحان ہے، تو اس کو ذرا پرسکرائب کیجیے گا کس طرح ہے. عمل کا امتحان ایک عملی شرک ہوتا ہے، تو کیا فکری شرک بھی ہوتا ہے؟ شرک تو ہوتا ہی فکری ہے. یعنی اصل میں تو یہ ہماری فکر ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت لوگ خدا کا کتنے اطمینان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا غیب میں ہے. زمانہ بعید میں، زمانہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ یہ جو خدا ہے یہ ایک مانی ہوئی حقیقت تھا. اچھا انسان جو تھے وہ آخری درجے میں خدا کے محتاج تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. تو اگر فصل اگانی ہے تو بارش پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے، دعا مانگنی پڑتی تھی. آپ بیٹھے ہوئے، بارش نہیں ہوئی تو پھر لوگ آپ کو معلوم ہے نا بلی چڑھاتے تھے، قربانیاں تک دیتے تھے، اپنی اولادوں تک کی قربانیاں دیتے تھے. بیمار ہو گئے، کوئی میڈیکل سائنس تو ہے ہی نہیں اس زمانے میں، کوئی گولیاں کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے. دو چار وہ گھریلو ٹوٹکے کیے، کوئی حکیم صاحب کا علاج معالجہ کیا، اس کے بعد سوائے اللہ پہ توکل کے کچھ ہے ہی نہیں. اس دور میں کیا ہے، اس دور میں تو ہمیں بہت دیر تک اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں آتے. یعنی میں اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ سوچئے ہمارا نیچرل کورس آف ایکشن کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ گولی کہیں سے ہمیں ملے. گھر میں کوئی درد ہے تو ہم اپنی تشخیص خود ہی کر کے ایک گولی ڈھونڈتے ہیں. سالو نہیں ہوتا مسئلہ تو ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں. بیماری اور شدید ہو جائے تو ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. اس پورے عرصے میں آپ کبھی غور کیجئے اللہ تعالیٰ زیر بحث نہیں آ رہے ہوتے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آدمی دعا کر لے، کوئی بہت زیادہ مومن ہو تو دعا کر لے، ورنہ دعا بھی بس رسمی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ہم. ہمارا سارا جو انحصار ہوتا ہے وہ ان اسباب پہ ہوتا ہے. اچھا میں یہ نفی نہیں کر رہا، اسباب نہیں کرنے چاہیے، انہی پہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، انحصار نہیں کرنا چاہیے. لیکن زمانہ قدیم میں اصل میں انسان شروع میں محتاج تھا، تو وہاں پر الہ کی اہمیت بہت زیادہ تھی، معبود کی اہمیت بہت زیادہ تھی. اب ایز اے میٹر آف فیکٹ خدا ریلیونٹ ہو چکا ہے. آپ خدا کے بغیر زندگی گزار کے دیکھیں. یہ پچھلے دنوں ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے تھے نا، کسی نے سوال بھی کیا تھا، بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کو. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے خدا کے بغیر زندگی گزارنا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کر کے دیکھیں واقعی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ خدا کا انکار کر دیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ گستاخی شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یعنی حضور کی شان میں گستاخی کریں گے تو آپ کو لوگ قتل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ گالیاں دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنی زیادہ جب فریڈم اللہ تعالیٰ نے دے رکھی اور زمانہ بھی بدل چکا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے کتنا مشکل ہے خدا کو ماننا، اس کے اوپر قائم رہنا، پھر اس کے ان تقاضوں کو نبھانا. اس کے سامنے سرنڈر کر دیں. کیوں سرنڈر کر دیں بھائی؟ اپنے پیسے کو کیوں اس کے کہنے پہ خرچ کریں؟ مذہب کو پتہ کیا کہتے ہیں جو انٹلیکچوئلس ہیں دور جدید کی؟ اٹس اے فکشنل اسٹوری، کہانی ہے. آپ نے ان کا مقدمہ نہیں سنا ہے، اور نہ پاؤں تلے سے آپ لوگوں کی زمین نکل جائے گی. اتنے تیقن کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پوری ہسٹری بیان کرتے ہیں
ماہرین بشریات، اینتھروپولوجی کے ایکسپرٹس، کہ بھئی فلاں دور میں یہ ہوا، یہ انسانوں کے اوہام ہیں، اور انسان جو کہ اوہام پہ بلیف کرتے ہیں اس لیے وہ خدا کو مانتے ہیں. یقین نہ آئے ہماری بات کو تو خدا کا انکار کر کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، اور واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آج بھی بہت بڑے امتحان میں میں اور آپ چونکہ پیدائشی طور پہ ذرا مذہبی لوگ ہیں، لیکن اب جو نئی جنریشن ہے ہماری وہ اس طرح مذہبی نہیں ہے، وہ ان افکار کے اندر جی رہی ہے. اور جب وہ پریکٹیکلی یہ ٹرائی کرتی ہے کہ یار خدا کے بغیر جی کے تو کوئی دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر کسی کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ خدا کو مانے گا. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی خواہشات کو آپ کو پابندی لگانی پڑتی ہے. اس سردی میں جو آج کل ہے، فجر میں اٹھ کے ماشاء اللہ گیس بھی نہیں ہوتی تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے اندر وضو کرنا، مجھے بتائیے کون سا عقل مندی کا کام ہے؟ کوئی معقول رویہ ہے؟ بس یہ پرابلم ہے. وہ تو آرام سے بھائی سوچ میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے زبردستی مائک ان کے ہاتھ میں دے دیا. ہاں، ویسے تو میں سوچ میں ہی پڑا ہوا تھا، لیکن میں اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج کی اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں آپ کی گفتگو کو، تو کیا یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نجات کا جو راستہ ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مرکز و محور بنانا چاہیے، اور اس کی تفصیل یہ تھی جو آپ نے بیان فرمائی، ایمان، قنوت، احسان، اعتصام، یہ ساری چیزیں. تو ایک بات تو یہ ذرا آپ اس کو بتا دیجیے گا. اس میں سے احسان کو مائنس کر دیں، احسان کا موقع محل الگ ہے، وہ عبادات میں زیر بحث ہے، وہ عبادات میں آئے گا. اخلاص اور اعتصام، یعنی میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایمان تو عقلی طور پہ ماننے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے دلائل کی روشنی میں دیکھ لیا کہ باطل چیزیں کیا کیا ہیں، اور معقول رویہ ایمان ہے. یہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی وہ نفسیاتی طور پہ اندر آنا چاہیے، تو پھر اس کے لیے 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام سرنڈر کرنے کی اسپرٹ ہو، اور یہ اصولی فیصلہ ہے زندگی بھر کا. قنوت کا مطلب یہ کہ یہ فیصلہ مستقل ہو گیا، نفسیات کا مستقل حصہ بن گیا. نماز سے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں جینا ایسے ہی ہے. تم کائناتی مسجد میں جی رہے ہو، یہ میری مملکت ہے، اس میں تم درباری ہو، تو اپنے ظاہر میں نہ صحیح اپنے باطن میں ہاتھ باندھ کے گھوما کرو. پھر اخلاص اور اعتصام، یعنی جو بھی اطاعت کرنی ہے میری کرنی ہے، اور خالصتاً میری رضا کے لیے کرنی ہے، اور اپنے توہمات، خیالات اور علماء کی نہیں کرنی، قرآن مجید کے مطابق کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنی ہے. تو یہ اخلاص و اعتصام ہے. اور پھر آخر میں یقین کہ یہ دنیا ہوتے ہوئے بھی نان ایگزسٹنگ لگے، اور وہ دنیا نہ نظر آتے ہوئے بھی سب سے زیادہ بڑی حقیقت لگنے لگے. یہ ایک یقین. اور یہ یقین کیسے آتا ہے؟ جس وقت ہم تجربات سے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس وقت آپ ایمان لائیں گے تو وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے جانا شروع ہو جائیں گے، کھینچتے ہوئے لے کے جائیں گے. اور میں بتا رہا ہوں کبھی اندر سے آئیں گے، کبھی باہر سے آئیں گے. کبھی کسی کتاب کو بھیج دیں گے، کسی ایک کلپ کو بھیج دیں گے، کبھی کسی انسان کو بھیج دیں گے، کبھی شیاطین آئیں گے تو آپ کی پروٹیکشن کر لیں گے. 1000 طریقے سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو میں ساتھ کھڑا ہوں، سوائے اس کے کہ آپ ہی منہ موڑ لیں. مستقل طور پر جس وقت آدمی منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن آدمی اگر اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو مسلسل اس کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اچھا، یہ تو تصوراتی چیزیں ہیں زیادہ تر. عملی طور پہ آپ ذرا 2-3 چیزیں بتاتے ہیں. ظاہر ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو دنیا میں بزی ہو جاتے ہیں، اور کچھ دھندلی ہو جاتی ہیں چیزیں. تو عملی چیزیں 2 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، ایک چیز جو جہاں سے آپ آغاز کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ طے کر لیں کہ میں ہر معاملے میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کروں گا. یہ عملاً کرنے کا کام ہے. بھئی آپ نے اگر اتنے 10-11 لیکچر ہو گئے، اس میں ایمان ابھی سیکھ لیا ہے یا اس کی کچھ الف بے سیکھ لی ہے، تو عملاً کیا کرنا ہے؟ جس خدا کو مانا ہے میں ہر معاملے میں اپنی نیت اس کے لیے خالص کروں گا. اگر کوئی گھر کا کام بھی کر رہا ہوں، آفس کا بھی کر رہا ہوں، تو بھئی رزق حلال کما رہا ہوں میں، یہ بچوں کی ذمہ داری ہے، مباح کاموں کی بات کر رہا ہوں. اور نیکی کے کام تو کرتے ہی اللہ کے لیے ہم لوگ ہیں، لیکن نیت ذرا ریوائز کر لی جائے، تازہ کر لی جائے تو محبت کے ساتھ پھر وہ چیز ادا ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ابدیت کے احساس میں زندہ رہیں، جس کو میں شروع کے کسی لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ بندے ہیں تو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اس لمحے میں مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے.
غلام 24 گھنٹے یہ سوچتا رہتا ہے مالک کیا چاہتا ہے. تو اگر مصیبت ہے تو صبر کروں گا، نعمت ہے تو شکر کروں گا، غفلت ہے تو اللہ کو یاد کروں گا، اس کا کوئی شریعت کا حکم ہے تو اس کی پیروی کروں گا، کوئی اندیشہ ہے تو اس پہ توکل بھروسہ کروں گا، اگر کوئی پاؤں پھسل گیا تو فوراً توبہ کر کے رجوع کر کے لوٹوں گا. تو مستقل یہی دیکھتے رہیں کہ یہ جو 6-7 اساسات ہیں اس میں سے کون سی اس لمحے میں مجھ سے ریلیونٹ ہے. تو جب آپ مسلسل یہ کریں گے تو اس کو ذکر کہتے ہیں ذکر کثیر. تو اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کو یاد کرنے لگیں گے. اب ان میں سے ایک ایک چیز آئے گی تفصیل سے تو میں بتاؤں گا، لیکن اس کے نتائج نکلتے ہیں اور بہت غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کا تجربہ ہو جائے گا. یہ میں مذاقت نہیں کہہ رہا، یہ بات، یہ عرفن نہیں کہہ رہا، میں یہ بات ایسے ربرابی میں نہیں کہہ رہا. میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گارنٹی کر رکھی ہے. تو کوئی بات غلط ہو سکتی ہے، کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، خدا کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صحابہ کرام کے لیے خاص تھا، یہ آپ کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا، اسی زمانے میں ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے خدا آ گیا ہے. کسی مرنے کی، کسی موت کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اسی دنیا میں سب کچھ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے، قرآن کی باتیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا. تجربہ شرط ہے، لیکن شرط ہے کچھ عرصے تک کرنا پڑے گا. یہ اگلے لمحے میں نہیں ہوتا، کچھ عرصے تک آدمی کو اپنی سنسیئرٹی، کمٹمنٹ شو کرنی پڑے گی، اس کے بعد نتائج نکلیے. مجھے لگ یہ رہا ہے سلمان تم زبردستی سوال کروا رہے ہو. اچھا پچھلے دنوں جو ہے ہمارے بازار میں، مارکیٹ میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، تو عام طور پہ روایت ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اس کی مغفرت کی، کچھ اچھے بول لیتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو شخص جو ہے وہ بہت یعنی تکلیف دہ تھا جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے، تو اس کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہے جو ہے، تو پھر کیا بھی لازم ہے کہ اسی کے لیے دعا کی جائے؟ جو ہے یہ لازم ہے ہمارے اوپر کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، یا اس کا جو کردار تھا اس پر بھی بات کی جائے؟ دیکھیے، جو شخص مر گیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. تو یہ تو میرے خیال میں بہت اچھی ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ مرنے والے کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. اب وہ اللہ کے حضور پہنچ گیا ہے، اور اعلیٰ ظرفی یہی ہے کہ دعائیں بخشش کی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے. ہماری مغفرت کی دعا سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، یہ البتہ ہے. یعنی اگر ایک شخص ایذا رسانی کرتا تھا انسانوں کے ساتھ تو پھر دعا سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑنا. یہ میں ہمیشہ ایک چیز ہے غلط فہمی سے دور کرتا ہوں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بندوں کا حق بہت بعد میں ہوتا ہے، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہوتا ہے. تو آپ صدق کے دل سے معاف کر بھی دیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑنا، کسی صورت میں نہیں چھوڑنا. بہت سختی سے پیش آئیں گے، اس پر اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے جب تک کہ آدمی سچی توبہ نہ کرے. اور پھر تو یقیناً معافی ہوگی، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بندوں نے معاف کر دیا، بندوں نے بخشش کی دعا کر دی. وہ بندہ اپنا اللہ کی نظر میں مقام بڑھا رہا ہے بخشش کی دعا کر کے. ہمیں یہی کرنا چاہیے، گرچہ دل نہ چاہ رہا ہو لیکن دعا کر دینی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عدل پہ فیصلہ کریں گے. یہ بڑی اچھی روایت ہے، کر لینی چاہیے. دیکھیے، قرآن مجید نے ہمیں جہاں روکا ہے وہ اصل میں اصلاً وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کا کفر و جن کا نفاق اسٹیبلش تھا. تو پھر حضور کو روکا گیا اس لیے کہ دیکھیے حضور کی جو دعا ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے. حضور کی دعا نہیں ہوتی، حضور کی دعا تو شہادت ہے. حضور بڑی ڈیفرنٹ ہستی ہے، حضور کا مقام بہت بلند ہے. تو حضور جب کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو پھر وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی لا جاتی ہے، اور وہ ایک سفارش ہی نہیں ہوتی، وہ شہادت بھی ہوتی ہے. تو اس پہلو سے بھی حضور کو کہا گیا ہے کہ آپ کی کریم النفسی ہے لیکن نہ کیجیے. اور اگر کر بھی دو گے، لیکن یہ واضح کر دیا کہ 70 دفعہ بھی کر دو گے تو چھوڑنا تو نہیں ہے میں نے. تو وہ ایک خاص سینیریو ہے جس میں روکا گیا ہے، جو بالکل ہی منکرین ہیں، جن کا فیصلہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ. اس دور میں جو لوگ مرتے ہیں نا تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کا فیصلہ اللہ نے کیا کیا ہے. ہو سکتا ہے بدترین شخص کو بھی آخر میں کسی وجہ سے معاف کر دیا جائے، مطلب اس کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے نا. تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، وہ عدل کریں گے، پورا کریں گے. بڑی اچھی روایت ہے، ہمیں دعائی کرنی چاہیے.
یہ الگ بات ہے کہ دعا کریں گے بھی تو ہمارا دل بھی ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ بات اللہ کو بھی پتا ہے کہ کر تو رہے ہیں دعا لیکن ان کا دل دعا نہیں کر رہا. تو دعا وہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دل سے آپ کے لیے دعا کریں، آپ سے تعلق ایسا ہو کہ لوگ گواہی دل سے دے رہے ہوں گے پروردگار یہ ڈیزرو کرتا ہے آپ کی بخشش کو. ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بہت سنتے ہیں. جو زبانی کلامی دعائیں ہوتی ہیں ان کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. ریحان بھائی، آپ نے کہا کہ اس دنیا میں ہم 2 امتحانات میں ڈالے گئے، ایک تو فکر کا امتحان اور عمل کا امتحان. جس میں فکر کا امتحان یہ زیادہ بڑا امتحان ہے اور زیادہ اہم امتحان ہے، جبکہ قرآن حکیم میں عمل کے امتحان کے لیے تو بڑے واضح الفاظ آتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. یہ فکر کا امتحان ہے، اس کے لیے کوئی واضح آیات ہے؟ ذرا مجھے اس کی رہنمائی. میں نے یہ پہلے عالم ابتدائی کسی لیکچر میں اس کو واضح کیا تھا، یہی آیتیں پڑھ کے کہ قرآن مجید نے جب اس کو بیان کیا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کا امتحان نہیں ہے. لیکن ایک سورۃ تعاون میں بھی اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون مومن ہے اور کون کافر ہے. یہ جو وجہ تخلیق بتائی گئی ہے صراحت بھی ہے، لیکن دوسری طرف اصل میں قرآن مجید اس سے کہنا اصل میں یہ چاہتا ہے کہ ایمان بھی اصل میں ایک عمل ہے، کرنے کا کام ہے. اس لیکچر میں نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ گفتگو کر کے یہ بتایا تھا، اسی لیے میں نے اس اسلوب کی وضاحت کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید جو بار بار کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ایمان بھی لایا جاتا ہے. اس سلسلہ تدریس میں آپ دیکھ لیں کہ شروع کے 6 لیکچرز میں نے ایمان کو تھیوریٹیکلی بیان کیا ہے، اگلے 5 لیکچر میں ایمان کو ایک عمل کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، یعنی میں ایمان کو پہلے دینی مطالبے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. اور یہاں جب میں نے گفتگو کنکلوڈ کی ہے تو یہ 5 چیزیں گن کے بتا دی ہیں کہ جب یہ 5 چیزیں ساتھ میں آتی ہیں، سارے کے سارے کرنے کا کام ہے، گرچہ یہ ہے نفسیاتی سطح پہ کرنے کا کام، نفسیاتی سطح پہ بھی کام کیا جاتا ہے. اس کو مثال کے طور پر یوں ہم بیان کرتے ہیں نا کہ جس وقت آپ شادی کرتے ہیں تو ہم اصل میں ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. اس کانٹریکٹ میں ہم ایک خاتون کو اپنی بیوی مانتے ہیں اور وہ خاتون آپ کو اپنا شوہر مانتی ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں نا، اس کو زبانی ہم بہت رسمی طور پہ پروناؤنس کر دیتے ہیں، جسے ایجاب و قبول کہتے ہیں. اس وقت تک آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے کوئی بھی عملاً حقوق و فرائض ابھی پیدا نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ہم دل سے مان لیتے ہیں. دل سے ماننے کے بعد عورت اپنا پورا وجود اور مرد اپنا پورا مال عورت کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی نتیجہ اس کا اتنا بڑا نکل رہا ہوتا ہے. تو دل سے مانا جاتا ہے، پہلے دل سے شوہر یا بیوی مانا جاتا ہے. تو انسان اصل میں فکر کو بھی جب آخر میں فائنلائز کرتے ہیں تو نفسیات کی سطح پر کسی عمل کا ہی ظہور ہوتا ہے، وہ انٹرنل عمل ہوتا ہے. تو میں نے نکاح کے عمل سے مثال دی ہے کہ وہ انٹرنل عمل اس شخص کو، خاتون اس کو شوہر مان لیتی ہے، تو اب اس کی وہ جو نفسیاتی جھجک ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے. ایک دم سے مراد ایک دم سے تو نہیں ہوتی، لیکن ذہنی طور پہ ختم ہو جاتی ہے. اور وہ اس مرد کے لیے اس عورت کے بارے میں جو جھجک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انٹرنلی ہم ایک عمل کرتے ہیں، وہ اپنی نفسیات میں ہوتا ہے. یہ بھی عمل ہی ہے، ایمان بھی عمل ہی ہے، لیکن وہ نفسیاتی عمل ہے. اس لیے قرآن مجید نے عام طور پر یہ اسلوب اختیار کیا. اس سے توجہ یہ دلانا ہے کہ ایمان بھی لانا پڑے گا بھائی، یہ خود بخود نہیں آتا. دیکھا یہ گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے دور میں انسان کے کے اوپر جو مصائب یا امتحانات ہیں بڑے ڈفرینٹ ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس دور میں خدا کو پہچاننا آسان تھا، کیوں؟ کیونکہ سائنس اس طرح ایجاد نہیں. تو یہ انسان کی جو ارتقاء ہوئی ہے اس میں مختلف، یعنی کہ الگ الگ ہو گیا نا، تو ہم سب کیسے مکلف ہو جائیں گے؟ سرکمٹانسز ٹو سرکمٹانسز ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا الگ ہو گیا، ہمارا امتحان زیادہ مشکل ہو گیا، یا ان کا امتحان آسان ہو گیا، یا ان کا مشکل ہمارا. یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کے لیے مجھے ایک پوری کتاب لکھنی پڑی، ادھوری کہانی. اس پہ میں نے اس کو موضوع بنا کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیکس جب امتحان بنایا ہے
تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں بہت اختصار سے عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اصل میں اپنی پوری اسکیم تھی. اس اسکیم میں اصل میں جو کچھ انہوں نے آخرت میں کرنا ہے، لگتا یہ ہے کہ اسی کے لحاظ سے انہوں نے دنیا کو مختلف مدارج میں، مختلف اسٹیجز میں بنایا ہے، اور آخرت میں مختلف جگہوں کے لیے انہیں مختلف صلاحیتوں، مختلف کیپیبلٹیز کے لوگ چاہیے. تو پھر عہد الست کے دن سب کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے، یعنی پہلے مرحلے پہ تو ساری مخلوقات میں سے انسانوں کا انتخاب کیا چوائس دے کے، جسے عرض امانت کہتے ہیں. اس کے بعد سارے انسانوں کو، ان کی روح اجتماعی کو فردن پیدا کیا گیا، اور ہر شخص کو پوری صورتحال بتا کے محسوس یہ ہوتا ہے کہ چوائسیز دے دی گئی کہ آپ چوز کر لو کہ آپ کو کہاں پیدا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کے امتحان لینا. نبی کی امت میں پیدا ہونا ہے، نبی کے زمانے میں پیدا ہونا ہے، یا صرف فطرت کے اوپر زمانے میں پیدا ہونا ہے کہ جہاں سوائے فطرت کی رہنمائی کی کچھ نہیں تھا. ہر دور کے پروز اینڈ کونس سمجھا دیے گئے کہ یہ سہولتیں ہوں گی، یہ مشکلات ہوں گی، یہ چیلنجز ہوں گے. تو ہر شخص نے اپنے لحاظ سے کوئی چیلنج منتخب کر لیا، اور ہم لوگ غالباً وہ تھے کہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ آسان اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی ہے کہ پروردگار ہدایت دے، بالکل واضح ہو، صاف ہو، نبیوں کا زمانہ بھی نہ ہو، اس لیے کہ نبی کے سامنے تو آدمی بہت بری طرح پھنستا ہے، وہاں اگر غلطی کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن ہمارے دور میں ہم خوش قسمتی سے ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ اطمینان کے ساتھ جناب موسم بھی بڑا اپنے کنٹرول میں ہے، سائنسی ترقی کی وجہ سے میڈیکل بھی بہت ہے جناب، آپ کے پاس ذرائع مواصلات بھی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی بھی بہترین سہولتیں ہیں، ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اور ہدایت بھی بالکل واضح ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، اس سے بتانے والے لوگ بھی موجود ہیں، دو ٹوک کھول کے بیان کر رہے ہیں. نبی بھی نہیں ہے کہ وہ معاملہ آخر میں گلے پڑے ہمارے. بھائی میری بات آپ نہیں مانیں گے تو بہت بچت کا چانس ہے، چاہے میں قرآن مجید کی بات بیان کر رہا ہوں، لیکن چونکہ انسان ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہلکا ہی ہاتھ رکھنا ہے. جب نبی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھتے، کیونکہ اس کا مطلب اب تو خدا خود سامنے آ گیا ہے. تو ہم جیسے لوگوں نے تو بہت ہی آسان چیز مانگی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے خیال میں انسانیت کے سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے چن کے آسان ترین امتحان رکھا ہے. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک بادشاہ بنانے والا ہوں، تو اس زمین پہ کیا پاکستانی بھی اسی میں شامل ہیں یا نہیں؟ پاکستانی سب سے زیادہ شامل ہے جی، اس لیے کہ بادشاہ کا مفہوم اصل میں ہم غلط سمجھے ہیں. بادشاہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ سعودی عرب کے بادشاہ آتے ہیں نا، اختیار ہو، اقتدار ہو. ہمیں اپنے وجود پہ بادشاہ بنایا گیا، ہمیں ایک مملکت دی گئی ہے. اس مملکت میں آج بھی ہماری فرما روائی قائم ہے. کس نے روکا ہے؟ پاکستان کے حالات نے روکا ہے ہمیں. اصل میں ہم ہمیشہ وہاں دیکھتے ہیں جہاں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں بیان کرتا ہوں نا کہ میں پاکستان کا واحد آدمی ہوں جو پرامید ہوں، اس لیے کہ میں وہاں دیکھتا ہی نہیں ہوں. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کیا مجھے آج صبح کا دن ہوا ہے، کیا سورج روشن ہوا ہے؟ الحمدللہ ہوا ہے. روشنی ہے؟ الحمدللہ ہے. موسم قابل برداشت ہے؟ الحمدللہ ہے. ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں؟ الحمدللہ ہے. آنکھیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کان ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. پاؤں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کھانے کے لیے گھر میں ہے تو الحمدللہ. مجھے بھی اور آپ میں سے کسی کو بھی فاقہ تو نہیں ہوتا صبح، اللہ کا شکر ہے. شادیاں بھی اللہ تعالیٰ نے کرائی دی ہیں، ان کی جن کی نہیں ہوتی ان کی بھی کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بچے بھی ہو جاتے ہیں. 99% نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، جو 1% نہیں ہوتی اس کے اوپر ہم پریشان رہتے ہیں. تو یہ اصل میں مسئلہ. اگلا جو لیکچر ہے وہ شکر گزاری پہ ہی ہے، چونکہ ایمان کے بعد جو اگلا مطالبہ میں اس پہ ڈسکس کروں گا شکر گزاری، اس میں بہت ڈیٹیل میں اس پہ میں بات کروں گا کہ ایمان کے لیے پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اس سے بغیر ہم پازیٹیو نہیں ہوں گے تو شکر گزار نہیں ہوں گے، اور شکر گزار نہیں ہوں گے تو مومن نہیں ہوں گے.